بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ مصنف رحمہ اللہ نے ابتدا میں یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمے پر اور 3 اقسام پر اور ایک خاتمے پر مرتب کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر مقدمہ مکمل ہو گیا۔ اب مصنف رحمہ اللہ آگے 3 اقسام کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو ان 3 اقسام میں سب سے پہلی قسم القسم الاول فی الاسم، اسم کے بارے میں ہے۔ وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے، یعنی اسم کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے۔ اسی طرح اسم کے علامتوں کا بھی امام رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں گزر چکی ہے، اب ہم یہاں پر اعادہ اس کا نہیں کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِيِّ، اسم یہ معرب اور مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے، یعنی اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، اب ہم اس کے احکام 2 باب اور ایک خاتمے میں بیان کریں گے۔ کس کے احکام؟ اسم کے احکام 2 باب، 2 ابواب اور یہ خاتمے کے اندر بیان کریں گے۔ الباب الاول فی الاسم المعربی، تو 2 بابوں میں سب سے پہلا باب اسم معرب کے بیان میں۔ وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اسم معرب پہلا جو باب ہے اس کے اندر بھی ایک مقدمہ ہے، 3 مقاصد ہے اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، اور مقدمہ تو اس کے اندر بھی چند فصلیں ہیں۔ ففیہا فصول، اس میں بھی چند فصلیں ہیں۔ اب وہ چند فصلیں یعنی 4 فصلیں آگے مصنف رحمہ اللہ مقدمے کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی فصل وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ أَعْنِ الْحَرْفَ وَالْأَمْرَ الْحَاضِرَ وَالْمَاضِيَ، سب سے پہلے اسم معرب کی تعریف پہلی فصل کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ وہ تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ، اسم معرب ہر وہ اسم ہے، وَهُوَ كُلُّ اسم، ہوا کی ضمیر اسم معرب کی طرف، اسم معرب ہر وہ اسم ہے رکب مع غیرہ، جسے اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو۔ رکبہ جسے مرکب کیا جاوے، مع غیرہ اس کے علاوہ کے ساتھ۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ رکھتا ہو۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ اب مبنی الاصل سے کیا مراد ہے؟ اعنی میری مراد الحرف والامر الحاضر والماضی، یعنی مبنی الاصل سے میری مراد ہے حرف اور امر حاضر اور ماضی ہے۔ تو اسم معرب کی تعریف کیا ہو رہی ہے؟ ہر وہ اسم جو اس کے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو کر آوے اور وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ رکھتا ہو۔ نحو زید فی قام زید، جیسے کہ قام زید میں زید ہے۔ اب زید اس کے اندر اسم معرب ہے۔ اب معرب کیا ہے اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے قام زید میں زید معرب ہے جس کو اس کے علاوہ کے ساتھ مرکب کیا گیا ہے۔ تو قام زید میں زید کے علاوہ اور کون ہے؟ قام فعل ہے، تو زید کو قام کے ساتھ مرکب کیا گیا ہے۔ لا زید وحدہ، نہ کہ تنہا زید، صرف ہم تنہا زید کو اسم معرب نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ لعدم الترکیب، عدم ترکیب کی وجہ سے، یعنی ترکیب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے، ترکیب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے تنہا زید کو ہم اسم معرب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء لوجود الشبہ،
اور قام ہاؤلائی میں ہاؤلائی کو بھی اسم معرب نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ لوجود الشبہ، مشابہت ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ مشابہت ہونے کی وجہ سے. اب یہ ہاؤلائی کس کے ساتھ مشابہ رکھتا ہے؟ ہاؤلائی مبنی الاصل میں سے حروف کے ساتھ مشابہ رکھتا ہے. یعنی جس طرح حروف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ہاؤلائی بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. تو مبنی الاصل کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی تھیں، حرف، امر حاضر اور ماضی. تو یہ 3 چیزیں اسم معرب نہیں کہلائے گی، لہذا ہاؤلائی کو بھی ہم لوگ اسم معرب نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ لوجود الشبہ، اس کے اندر مشابہت پائے جانے کی وجہ سے. تو اب کس کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہے؟ حرف کے ساتھ ہاؤلائی کی مشابہت پائی جا رہی ہے. وہ کس طرح مشابہت ہے؟ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ہاؤلائی بھی اپنے معنی کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہوگا. تو ولا ہاؤلائی فی قوم ہاؤلائی، قوم ہاؤلائی میں ہاؤلائی یہ اسم معرب نہیں ہو سکتا، لوجود الشبہ، مشابہت ہونے کی وجہ سے. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اب یہاں پر اسم معرب کا ایک دوسرا نام بیان کر رہے ہیں. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے. اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے. متمکن کے معنی آتے ہیں جگہ دینے والا. چونکہ یہ اپنے آخر میں تینوں اعراب اور تنوین کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام اسم متمکن بھی رکھا جاتا ہے. اسم معرب کا دوسرا نام متمکن ہے. تو متمکن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آخر میں تینوں اعراب اور تنوین کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.